اور اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے، نواز شریف صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ نواز میاں صاحب، یہ جنرل جیلانی کے گھر کے باہر 3 گھنٹے پھولوں کا گلدستہ لے کے کون موجود ہوتا تھا؟ یا ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ادب اور احترام سے ڈیڈی کون بولا کرتا تھا؟ وہ جو کھڑے ہو کے نہ وہ کسی کیٹیگری میں بھی نہیں آتا، وہ جو کہتا ہے ٹماٹر 200 روپیہ درجن ہیں تو آلو بھی درجن، تو وہ جو انڈے ہیں اندے وہ کلو ہیں۔ ان ڈھگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، اور میرا تو دل نہیں چاہتا کہ انہیں میں لتر ماروں۔ 20,000 کے پیچھے شہادت دے رہے تم لوگوں کے پیچھے جب تم لوگ بیگمات کے ساتھ سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہو۔ نہیں، وہ بندہ اگر کوئی چیز ہے وہ نعرہ تکبیر ہے جو اسے بارڈر پہ پہنچاتا ہے۔ قوم کو اگر شکست دینی ہے تو اس کی عوام اور افواج میں اختلاف رائے، جن لوگوں سے اختلاف ہے ان کا نام لیا جائے۔ ایک جوان تھا، اس کی میں صرف آپ کو مثال دے دوں، ایک آفیسر کی، کہ جب وہ LOC پہ تھا تو اس کو فائر لگا۔ اس کے بعد جب وہ ہاسپٹل گیا، اور جب بہتر ہوا تو پھر اس نے والنٹیئر کیا کہ اب میں دوبارہ ان ایریاز میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ بہتر ہوا تو ہی واز سینٹ ٹو سیاچن۔ وہاں پر جب وہاں سے وہ چھٹی آیا اپنے گاؤں میں تو نعرے لگ رہے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا یار میں نے دس شعر ہم ان ڈھگوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، کن لوگوں کا ہمارا اتنی حیا نہیں ہے؟ بھئی تمہیں اختلاف ہے مشرف کی پالیسی سے، مجھے نہیں ہے؟ میں نے کس طریقے سے اس کو بغیرت الو کا پٹا ہر قسم کے لقب سے نوازا ہے۔ بھئی عافیہ صدیقی کے معاملے مجھے اختلاف ہے، میں کھل کے بولتا ہوں۔ مجھے اختلاف ایمل کانسی والے معاملے میں کھل کے بولتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ جو سپاہی بیچارہ شہادتیں دے رہے ہو اس کو بھی رگڑا دو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر چوک چوراہے پہ جاتے ہوئے گھوری مار کے جا رہے ہو، وہ 20,000 کے پیچھے شہادت دے رہے تم لوگوں کے پیچھے جب تم لوگ بیگمات کے ساتھ سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہو۔ نہیں، وہ بندہ اگر کوئی چیز ہے وہ نعرہ تکبیر ہے جو اسے بارڈر پہ پہنچاتا ہے، جو نعرہ تکبیر ہے جو اس کے سینے پہ چھلنی کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی قوم کو اگر شکست دینی ہے تو اس کی عوام اور افواج میں اختلاف رائے پیدا کر دو، اس قوم کو دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی سیریا میں ہوا، لیبیا لبنان میں آپس میں لڑوایا، تقسیم کر دیا قوم کو، اور پھر امریکہ نے آ کے باری باری لتر مارے۔ تو اس میں عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور فوج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنا ویک پوائنٹ نہ دے۔ یہ اعلیٰ قیادت کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس قسم کا الٹی سیدھی حرکت نہ کریں۔ اور اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے، نواز شریف صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ نواز میاں صاحب، یہ جنرل جیلانی کے گھر کے باہر 3 گھنٹے پھولوں کا گلدستہ لے کے کون موجود ہوتا تھا؟ یا ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ادب اور احترام سے ڈیڈی کون بولا کرتا تھا؟ یا میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، وہ جو کھڑے ہو کے نہ وہ کسی کیٹیگری میں بھی نہیں آتا، وہ جو کہتا ہے ٹماٹر 200 روپیہ درجن ہیں تو آلو بھی درجن، تو وہ جو انڈے ہیں اندے وہ کلو ہیں۔ ان ڈھگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، اور میرا تو دل نہیں چاہتا کہ انہیں میں لتر ماروں، میرا دل چاہتا ہے اس عوام کو لتر ماروں جو ابھی بھی چاہتی ہے کہ ایسے ڈھگے جو ہیں یہ وزیر اعظم بنے۔ پہلے ان لوگوں کے بڑوں نے جو ہے، میں نہیں ابھی کہنا چاہتا کیونکہ بھٹو کا میں احترام کرتا ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ، لیکن کرسی کے پیچھے بنگلہ دیش انہوں نے بھی توڑا جناب۔ اور جہاں تک معاملہ ہے محترمہ کا، تو یہ سارے جانتے ہیں کہ خالصتان کی جب تحریک چل رہی تھی اور سکھ ہندوستان سے آزادی کے بہت قریب پہنچ چکے تھے تو کس نے لسٹیں پہنچائیں اور گمنام سپاہیوں کو شہید کروایا، یہ بھی سارے جانتے ہیں۔ ہر وزیر اعظم اس منصب پہ فائز ہونے سے پہلے واشنگٹن DC یا وائٹ ہاؤس میں کیوں جا کے دفعہ ہو کے انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، یہ بھی یہ قوم جانتی ہے۔ اس قوم کو ملک کا قرضہ ختم کرنے کے لیے قرض مقام مہم میں جو کلرک سے لے کے وزیر اعظم تک پوری قوم نے جو پلاٹ بیچے، اپنے جائیداد بیچی، وزیر اعظم تک سب نے کھائے، وہ بھی یہ قوم جانتی ہے۔ تبھی یہ ڈیم فنڈ والا بابا جب چندہ مانگ رہا ہوتا ہے تو کوئی 10 روپے کا میسج کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کہ قوم کا یقین نہیں رہا بیکاز آف دیز گونز۔ لہٰذا ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارا ملبہ ان پہ نہ گرائیں۔ آپ بھی ان کی گود میں بیٹھا کرتے تھے، جنرل صاحب کی جو گود ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے، اس میں ہر 2-4 سال کے لیے بیٹھنے والا تبدیل ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اتنے ہی کمپیٹنٹ آدمی ہیں، آپ نہ بیٹھیں نا جنرل صاحب کی گود کے لیے، وہ کیا ہر وقت حاضر ہوتی ہے؟ جب تک خود جا کے بیٹھیں گے نہیں، میرا خیال ہے وہ بھی آپ کو جان بوجھ کے نہیں بٹھائیں گے۔ جب تک خود جا کے بوٹ نہیں پالش کریں گے، میرا خیال ہے وہ بھی آپ کو
اپنا غلام بنانے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے. یہ الطاف حسین کو بھی، لیکن اس میں کہوں گا کہ ماضی میں اس طرح کی غلطیاں کی ہیں. الطاف حسین کو لانچ کیا تھا پی پی کو توڑنے کے لیے، الطاف حسین ان کے لیے مشکل بن گیا. نواز شریف کو لانچ کیا تھا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، وہ مسئلہ بن گیا. ایوب لایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو، اس نے جو گول کھلائے. تو ہر بندہ یہاں پر پٹھائی، یہ جملہ بھی اردو میں بولتا ہے. یہ قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں حکومت کا اس وقت جتنا میں کرٹیسائز کرتا ہوں عمران خان کو، شاید ہی نوجوانوں میں کوئی کرتا ہو جتنا میں ایون آرم فورس کی غلط پالیسیز کے اگینسٹ بولتا ہوں. افغانستان کے معاملے میں جو کچھ ہوا اتنا شاید ہی کوئی بولتا ہو. لیکن میں کبھی اس طرح کا ویک پوائنٹ نہیں دیتا کہ میری قوم تقسیم ہو. میں کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ میری قوم فرقہ واریت میں الجھ جائے. میں کبھی یہ حرکت نہیں کرتا کہ میری قوم پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی میں پڑ جائے. یہ پشتو بھی ہماری زبان ہے الحمدللہ، میں بولتا ہوں. پنجابی بھی ہماری زبان ہے، وہ بھی میں بولتا ہوں. بلوچی اور سندھی بھی تھوڑی بہت میں سمجھ لیتا ہوں. یہ ساری ہماری زبانیں، کشمیری، بلتستانی، ساری ہماری زبانیں. لیکن اردو ہماری پہچان ہے کہ لہجوں سے یا سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو یہ جو ادب احترام کا ایک معاملہ اردو میں ہے، یہ شاید ہی کسی اور زبان میں ہو. اور یہ خواہ میں ان چیز کو ٹارگٹ کر کے قوم کو تقسیم کرنا بڑے بڑے جلسوں میں، یا ایسے جلسوں میں آ کے عوام میں ابہام پیدا کرنا. حکومت سے اختلاف ہے، ہٹاؤ حکومت کو، تمہارا جمہوری حق ہے. کسی فرد واحد، کسی جرنیل سے اختلاف ہے، کرو، لیکن ان ٹوٹیلٹی پورے ادارے کو بیچ میں رگڑو گے تو یہ ہم ساروں کے گھروں میں فوجی موجود ہیں. ہم ساروں کے کسی کا بھائی ایل او سی پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کا خاندان کا کوئی شخص ہے. میرا تو الحمدللہ تقریباً پورا ٹبر ہی فوجی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چیز نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے ایسے رشتہ دار جو بیچارے ساری زندگی آنیسٹی کے ساتھ نوکریاں کرتے رہے، بارڈر ایریاز پہ رہے، ہمارے کئی ریلیٹیوز پریزنر آف وار رہے، قطر کی جنگ میں گرفتار رہے. تو ایسے لوگوں کو جب ملک سے وفاداری کے عوض میں انہیں دہشت گردی کے ٹھپے یہ لوگ نواز رہے ہوں گے بڑے بڑے جلسوں میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑا اذیت کا باعث ہوتا ہے، اس قوم کے لیے بڑا اذیت کا باعث ہوتا ہے. میرے ذہن میں وہ صوبیدار ملک صاحب اوان آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا بیٹا، اس کی میت آئی ہے لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید کی، تو وہ پوچھتا ہے اس کمانڈنگ آفیسر سے کہ ادھر ہی روک دو اس کی میت کو، مجھے بتاؤ اس نے گولی پیٹھ پہ کھائی ہے یا سینے پہ کھائی ہے؟ میں کہا سر خیریت ہے؟ اس نے کہا اگر پیٹھ پہ گولی کھائی ہے تو واپس لے جاؤ میت. کہتا نہیں سر آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی ہے. کہتا لے آؤ اب جنازہ ہوگا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، میں جو بتایا اس بیچارے والد پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی. وہ پٹھان ماں جو ادھر جی ایچ کیو میں جا کے کہتی تھی بیٹا اس کا شہید ہوا تھا، اور وہ پوچھتا ہے اینکر پرسن کہ بھئی تمہارے کیا تاثرات ہیں. میں سوچ رہا تھا آگے روئے گی، بیٹا بڑا یاد آندہ ہے، پتنی عیدہ کیوں میں گزریں گی. لیکن آفرین ہے اس پٹھان ماں پہ کہتی ہے وطن اچھر خپا مچ ہے، وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ ہے اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کے لیے. اب اس پٹھان ماں پہ بیچاری پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اس طرح کے ڈھگے یہ جو فوج پہ تبرہ کر رہے ہوں گے. آپ نام لو باجوے کا، ٹھیک ہے مجھے نہیں اعتراض، آپ نام لو مشرف کا، ٹھیک ہے مجھے نہیں اعتراض، نام لو کیانی کا، مجھے نہیں اعتراض. ان ٹوٹیلٹی ادارے کو نہ رگڑو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے حلال کمانے پہ سوچو، کیونکہ جب آپ حرام کماتے ہیں وہ چیز آپ کی اولاد پہ اترتی ہے. لوگ کیوں حرام کماتے ہیں؟ اولاد کو پالنے کے لیے، ان کو ایکسٹرا آسائشیں دینے کے لیے. کیا فائدہ اس حرام کھلانے کا اپنی اولاد کو کہ جب میاں صاحب جیل میں تھے اور عدالت کے چکر لگا رہے تھے اور جج کہتا تھا تمہارے دو بیٹے آگے کوئی گواہی دے دیں تو شاید نرمی ہو سکتی ہے. وہ دونوں بیٹوں نے کہا کہ جی بہن حاضر ہے یہ جائے، ہم نے کوئی نہیں آنا پاکستان. باپ کے لیے پاکستان نہیں ہے. میرے خیال ہے والدہ کے جنازے پہ بھی گھاٹی آئے ہوں گے، کوئی نہیں آئے. تو ایسے پیسوں کا کیا فائدہ جو آپ نے ملک کا خزانہ لوٹ کے ان کو لگایا. یہ زرداری صاحب جو مسٹر 10% کے لاتے ہیں، پورے ملک کا خزانہ لوٹ کے جو آپ نے بلاول کو پہ لگایا، اس کو کیا ملا اس کے عوض؟ شیخ رشید. بس مطلب بلاول صاحب جس کو جب تک شری رحمان صاحبہ اسکرپٹ لکھ کے نہیں دیتی وہ آئیں بائیں شائیں بول نہیں سکتا. اور مجھے آفرین ہے اس قوم پہ، پھر بھی بس ایک ترانہ لگتا ہے جہاں مداری بندر کو نچائے گا ادھر یہ لوگ ناچنے کو تیار ہوں گے. تو یہ حیرت کی باتیں ہیں.
اللہ تعالیٰ اس قوم کو سمجھ بوجھ دے. میں حکمرانوں سے تو کچھ نہیں کہتا, ان لوگوں کو تو سمجھ بوجھ پتہ نہیں ملنی یا نہیں ملنی. قوم اتنی سمجھدار ہو جائے کہ اپنے ملک کے وفاداروں کو ووٹ دے, اپنے ملک کے وفاداروں کو مین اسٹریم میں لائے. آج تک یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ حل نہیں ہوا, آج تک آپ لوگوں کے ملک کے قرضوں کا معاملہ حل نہیں ہوا, آج تک. اور ایسے ایسے سیاستدانوں کو اٹھا کے ان لوگوں نے لایا ہوا ہے کہ جب ڈیمز بنانے کی بات ہوتی تھی یہ الو کے پٹھے احتجاج کرتے تھے اور کہتے تھے پانی سے اگر بجلی کو نکال دے گا تو پیچھے کیا رہے گا. مطلب ایسے لوگ آپ کے ایم این ایز ہیں. تو میرا خیال ہے یہ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خود ہی اپنی سب سے بڑی دشمن ہے کہ ہر 5 سال کے بعد یہ قیمے والے نان پہ, بریانی کی پلیٹ پہ اپنے ضمیر, اپنی عزت نفس کا سودا کرتی ہے, اور جس کے پیچھے یہ لوگ سودا کرتے ہیں وہ پھر قوم کی بیٹیوں کا سودا کراتے ہیں. تو یہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ادروائز وہ لتر اس قوم کو پڑھنے جو لتر پہلے افغانستان میں پڑھنے تھے, جو لتر پہلے عراق, ایران, لیبیا, سیریا اور فلسطین میں پڑھے. مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اب وہ پاکستان کی طرف دستک